بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل کے سبق میں ہم نے قرآن مجید میں یہ مقامات پڑھے تھے جہاں اللہ تعالی نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید فرمائی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہا صلوات اللہ اور اللہ تعالی تین الہوں کے قائل تھے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرما دی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ الہ ایک ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور قوم بنی اسرائیل کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی ایک الہ بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ تورات لینے گئے تو پیچھے ان کی قوم میں ایک شخص تھا سامری۔ روایات میں ہے کہ اس سامری کا نام بھی موسیٰ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتے کے ذریعے اس کی ماں نے اس کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا تھا، پھینک دیا تھا۔ ایک عربی کا شعر ہے، بڑا خوبصورت شاعر نے منظر بیان کیا ہے کہ ایک موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش
جبرائیل علیہ السلام نے کی، اور ایک موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ فَهُوَ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ فَهُوَ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ فَهُوَ مُرْسَلُ، کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں وہ کافر بن گیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام جس کی پرورش فرعون کے وہ اللہ کے رسول بن گئے۔ تو یہ جو سامری تھا، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام زیورات کو ڈھال کر پگھلا کر ایک شکل بنائی، ایک مجسمہ بنایا، اس میں ایسے سوراخ رکھ دیے، جب ہوا چلتی تھی تو ایسی آواز پیدا ہو جاتی جیسے گائے کے بچے کی آواز ہوتی ہے۔ تو سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، اے میری قوم، تمہارا الہ اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ تو یہ ہے، فنسیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ یہ سامری نے اعلان کیا۔ حضرت ہارون ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں سمجھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سامری کے الہ کو ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو مسئلہ الہ سمجھانے کا ایک الگ انداز اپنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ انداز اپنایا کہ سامری کے الہ کو جلا دیا، فرمایا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو جلائیں گے، اس کی پھر راکھ دریاؤں میں بہا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے۔ جو اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ کون ہے؟ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے الہ کو جلا کے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ یہ الہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ بیان کیا۔ جو سورج کا پجاری ہے اسے بھی کہا کہ سورج الہ نہیں، جو چاند کا پجاری ہے فرمایا چاند بھی الہ نہیں ہے۔ الہ صرف اللہ فرماتے ہیں میری ذات ہے، میرے علاوہ اور کوئی الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، صرف اللہ ہے، مگر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی الوہیت ثابت کرنے کے لیے جہاں اور بہت سے دلائل دیے ہیں، وہاں ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ میں الہ اس لیے ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں، میرے اس علم غیب والے خزانے میں کوئی شریک نہیں۔ آج کے سبق میں آپ کو شرک کی قسمیں بتاؤں گا موٹی موٹی۔ ویسے تو شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کسی نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، یہ بھی شرک ہے۔ روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے، یہ بھی شرک ہے۔ حج کیا دکھلاوے کے لیے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، وہ دکھلاوے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے استاذ نور اللہ مرقدہ وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے
کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، ابھی حج کیا نہیں، ابھی حج کیا نہیں، جہاز پہ سوار ہونے لگے تو جو الوداع کرنے لوگ جاتے ہیں ان کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں فلاں بندے کو کہنا کہ حاجی صاحب تجھے سلام دے رہے تھے، ابھی حج بہرحال ارادہ ہے۔ تو جو عبادت بھی دکھلاوے کے لیے ہوگی وہ شرک ہے۔ قرآن پاک میں جو شرک کی قسمیں بیان ہوئی ہیں عموماً وہ 4 قسم کے شرک بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے شرک فی العلم، نمبر 2 شرک فی التصرف، نمبر 3 شرک فی الدعاء، اور نمبر 4 شرک فعلی۔ اب پہلی قسم سمجھیں، شرک فی العلم کیا ہے؟ شرک فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں اس کے بندوں کو شریک کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کتنا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہر وقت کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا علم ہے اسی طرح اللہ کے نبیوں رسولوں کو بھی علم ہے، تو یہ شرک فی العلم ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ مشرک کہلاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے علم والے خزانے میں شریک ہیں۔ پیراں شیخ عبد القادر جیلانی سب بول دیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں من یعتقد ان محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم علم الغیب فہو کافر فإن علم الغیب صفت مختصۃ باللہ سبحانہ۔ فرمایا کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے وہ کافر ہے۔ کیوں کہ غیب کا علم رکھنا یہ صفت ہے صرف اللہ کی، جو اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو جو علم کہیں گے وہ علم وحی ہے، علم وحی ہے۔ علم غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی کمال سے پردے کے پیچھے چیزوں کو جاننا، اپنی ذاتی طاقت سے دیوار کے پیچھے چیزوں کو جاننا، یہ صرف طاقت اور اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غیب کی چابیاں بیان کی ہیں کہ غیب کی چابیاں اور غیب کے خزانے اللہ فرماتے ہیں یہ صرف میرے پاس ہیں۔ اب دیکھیں جی، غیب کے 5 خزانے ہیں، 5 چابیاں ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، انہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے درخت ہیں، درختوں پہ جتنے پتے ہیں، کتنے پتے سبز ہیں، کتنے خشک سوکھے ہوئے ہیں، کتنے گر رہے ہیں، جڑ رہے ہیں،
سب کا بیک وقت علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں میرے پاس یہ 5 خزانے، یہ 5 چابیاں میرے پاس ہیں۔ پہلی چابی غیب کی، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا صحیح علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت ضرور آئے گی، اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اپنے سے بھی مخفی رکھتا، لیکن مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس لیے مجھے پتہ ہے میرے علاوہ قیامت کا صحیح علم کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانیاں ضرور بتائیں، قیامت کی علامات بتائیں۔ فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اللہ، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جنگلوں میں محلات تعمیر ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بھوکا بندہ، اس پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کرے گا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے مسجدیں مزین اور خوبصورت ہوں گی لیکن ویران ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے، مسجدوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ اللہ، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، محبت آپ کے دل میں، آپ یہاں پورا دن باوجود تھکاوٹ کے آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے، یعنی 7 قسم کے لوگ، کہ دن قیامت کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، وہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھی، دل مسجد کی طرف متوجہ ہے، ظہر کی اذان ہو میں پھر مسجد میں جاؤں، ظہر کی پڑھی، دل پھر کرتا ہے عصر کی ہو میں مسجد میں جاؤں۔ ایسا بندہ اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور جو قرآن اور رمضان سے محبت کرنے والے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا قرآن اور روزہ یہ اللہ کے ہاں دونوں سفارشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے، سفارش کریں گے۔ فَيُشَفَّعَانِ، میرے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش اللہ قبول بھی فرما لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتائیں، لیکن قیامت کا صحیح علم وہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ غیب کی پہلی چابی ہے۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ بارش برسانے کا علم بھی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ آپ آسمانوں پہ بادل دیکھتے ہیں، اللہ اللہ، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان بادلوں میں رحمت کی بارش ہوگی۔ قرآن پاک میں سورہ احقاف میں ایک قوم کا ذکر ہے، قوم ہود کا۔ انہوں نے کالے بادل دیکھے، سیاہ بادل، انہوں نے کدال اٹھائے اور
سامان اٹھایا کہ ابھی بارش برسنے والی ہے، ہم بارش کا پانی اپنے کھیتوں کی طرف پانی کا رخ موڑیں گے، لیکن اس میں بارش نہیں تھی، وہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ نے ایسی تیز آندھی چلائی کہ اس نے ہر چیز کو اکھیڑ کے پھینک دیا، اور اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ان کے نشان رہ گئے، ان کی ہستیاں نہیں رہی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، جو بھی مجرم ہوتا ہے ہم اس کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ تو بارش، بادل جو ہے یہ بارش کے لیے علامت ضرور ہیں، لیکن اس میں بارش ان بادلوں میں ہوگی، نفع والی ہوگی، نقصان والی ہوگی، تھوڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، اس کا صحیح علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اگر ہم کہیں گے کہ بارش کا علم اللہ کے نبی کو بھی ہے، رسول کو بھی ہے، ولی کو بھی ہے، وہ بھی بتا سکتے ہیں، یہ شرک فی العلم ہے۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے نبی دعا کر سکتے ہیں، لیکن بارش، حدیث پاک میں آتا ہے ایک دیہاتی بندہ آیا، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، منبر پہ تشریف فرما ہوئی ہے، وہ آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرمائیں بارش آ جائے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا مانگی۔ ابھی اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے، بادل بنے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ پورا ہفتہ گزر گیا، جمعے کا دن گزرا، ہفتے کا دن گزرا، اتوار گزرا، اگلا جمعہ آ گیا، بارش ابھی جاری ہے، بارش ابھی۔ وہی بندہ آیا یا کوئی اور تھا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ بارش کو بند فرما دے، اب ہم چل نہیں سکتے، مویشی مر رہے ہیں، مکان گرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ گرد و نواح میں جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں لے جا، ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ نیچے نہیں کیے، بادل ہٹ گئے، پہاڑوں پہ بارش برسنے لگی، اور مدینہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کی رات میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ تو بارش کا علم کس کے پاس ہے؟ اب یہ جو موسمیات والے بتاتے ہیں نا، یہ اس علم غیب کے اس زمرے میں نہیں آتا کہ وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، وہ امکانات بتاتے ہیں آلات کے ذریعے، ٹھیک ہے نا جی۔ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کرے، نہ کوئی آلہ ہے، نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے، وہ کہے میں ذاتی کمال سے بتا سکتا ہوں کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ۔ غیب کی دوسری چابی کیا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ۔ اب تیسری چابی اللہ فرماتے ہیں، تیسرا خزانہ کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اللہ پورا ہے، ادھورا ہے، اللہ عیب والا ہے، سلامت ہے، کتنے دن اس نے دنیا میں رہنا ہے، زندہ آئے گا یا فوت ہو کے آئے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے حالات یہ جاننے والا صرف کون ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں جیسے چاہے۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا
کہ تصویر بنانے والا جو مصور ہوتا ہے اس کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کتنی؟ 4۔ حافظ صاحب آپ نہیں تھے، میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ مصور کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 4 چیزوں کی۔ اللہ اکبر۔ جو تصویر بنانے والا ہے سب سے پہلے اسے چاہیے کاغذ، گتا، اس پہ تصویر بنے گی۔ نمبر 2 کہ جس چیز پہ وہ تصویر بنانا چاہتا ہے وہ ٹھوس ہو، تب تصویر بنے گی۔ نمبر 3 روشنی ہو۔ نمبر 4 تصویر بنانے والے کے پاس قلم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ قلم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری تصویریں بنائی، ٹھوس چیز نہیں تھی، پانی کے قطرے پہ بنا دی، پانی کے قطرے پہ۔ پھر قلم بھی نہیں، اپنی قدرت کے قلم سے تمہاری تصویریں بنائی ہیں۔ اور روشنی بھی نہیں، اندھیرے میں تمہاری تصویریں بنائی۔ ایک اندھیرا نہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر اس جھلی اور پردے کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں تمہاری تصویریں ایسی بنا دی کہ ساری کائنات، ساری مخلوقات مل جائیں، تمہاری صورتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ اللہ اللہ 3 خزانے ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کسی بندے کو، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، وہ کل کیا کرے گا۔ کل کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں عید والا دن ہے، کچھ بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ ترانے کہہ رہی ہیں، اور الفاظ کیا تھے؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر ایک اللہ کا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں ایسے نہ کہو، کل کی بات میں نہیں جانتا، کل کی بات جاننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ کل کی بات جاننے والا۔ آپ اخبار پڑھتے ہیں، اخبار کے ساتھ ایک رسالہ آتا ہے، اور اس میں ایک سپیشل صفحہ ہوتا ہے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو ایک بعد والے منٹ کا پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، کل کا پتہ نہیں۔ اور اخبار والے کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک پورے ہفتے کا حال معلوم کیجئے۔ اخبار جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کمزور عقیدے والے، پریشان رہتے ہیں، تھوڑا سا ان کو سہارا مل جائے نا۔ میں اس دن بھی دیکھ رہا تھا، میرا ایک دوست ہے، وہ آنکھیں بند کر کے انگلی لگا رہا تھا، آنکھیں بند کر کے، پھر پڑھتا تھا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کا حال جاننے والا کون ہے؟ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کل کا حال جانتا ہوں، پھر جو ایسا بندہ کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھ کے جائے کہ میں فلاں بندے کے پاس جا رہا ہوں، مجھے کل کی خبر بتا دے گا، میرے نبی نے فرمایا ایسے بندے کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں۔ تو اللہ کا علم یہ ہے کہ اللہ کی ذات کل کے حال کو جانتی ہے۔
یہ کتنے خزانے ہو گئے جی؟ 4۔ اب 5واں خزانہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بندے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زمین میں جا کے مرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں بندے نے مرنا ہوتا ہے وہاں اللہ اس کے لیے کوئی کام ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے کام کی نیت سے جاتا ہے، وہاں حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے روح قبض کر لیتے ہیں۔ ہمارے کوٹ سارنگ کا ایک واقعہ ہے، ہماری جامع مسجد راجگان کے خادم صاحب تھے، ان کا بیٹا، وہ انتہائی غریب تھے۔ میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بندے کو پتہ نہیں وہ کہاں جا کے مرے گا۔ انتہائی غریب، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، لیکن اچانک اس کو خیال آیا کہ میں نے سعودی عرب جانا ہے، شروع کر دی۔ وہ اس کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کے کیسے کاغذات بنے، کیسے ویزا بن گیا، کیسے لوگوں نے تعاون کیا، ویزا تیار ہو گیا، وہ سعودی عرب چلا گیا۔ اب دیکھیں ما تدری نفس بأی ارض تموت، سعودی عرب پہنچا، ایئرپورٹ سے گاڑی میں بیٹھا، جہاں جانا تھا نا وہاں اترا، روڈ کراس کر رہا تھا، ادھر سے گاڑی آئی، اس نے کچل دیا، وہاں ہی فوت ہو گئی۔ اس کو موت وہاں لے گئی، اس کو موت۔ تو جہاں بندے نے مرنا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس بندے نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، یہ بھی غیب کا خزانہ ہے، اور یہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ پہلی قسم میں نے آپ کو بتائی، شرک فی العلم، کہ اللہ کے علم والے خزانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، کہ اللہ کے یہ جو خزانے ہیں نا، اللہ پاک نفع نقصان کا مالک ہے، اس خزانے میں بھی اللہ کا کوئی نبی ولی شریک ہو۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یہ شرک فی العلم پہ میں تھوڑی سی اور لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا واقعہ لے لیں۔ اللہ کے پاس فرشتوں کی جماعت آئی انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم بچڑا بھون کے لے آئے۔ کیا بھون کے لے آئے؟ انہوں نے کھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، کھانے پینے سے مستغنی ہیں، ان کو ضرورت نہیں، تو بچڑا بھوننے کی ضرورت۔ پھر وہی فرشتوں کی جماعت حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی، تو حضرت لوط کی قوم جو بد فعلی کے عادی تھے، وہ لپکے کہ لوط پیغمبر کے پاس خوبصورت نوجوان آ گئے ہیں، وہ غلط ارادے سے آ رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، فرمایا میرا دل پریشان نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو، غمگین نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ جب حضرت لوط زیادہ پریشان ہوئے نا، فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، آپ مطمئن ہو جائیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ صبح صبح نکل جائیں اس بستی سے، ہم ان کو عذاب اللہ کا طرف سے عذاب دینے آئے ہیں۔ تو حضرت لوط کو اگر غیب کا پتہ ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے جب حضرت امی عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی، کتنے پریشان ہوئے، 1 مہینہ تک جدائی رہی، پھر اللہ کے پیغمبر صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تب ہی ہیں کہ نبی پاک کو غیب کا پتہ، تو معلوم ہوا یہ غیب والا خزانہ یہ صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ نبیوں کو جو علم دیتے ہیں وہ علم وحی ہوتا ہے۔
اللہ اللہ بذریعہ فرشتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دوسری قسم ہے شرک کی، شرک فی التصرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی میں ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے الہ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ مجھے میرے علم میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، میرے تصرفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ تیسری قسم ہے شرک کی، شرک فی الدعا، پکارنے میں مجھے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہر وقت ہر کسی کی پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میرے نبی انہیں کہہ دیجئے انی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں نا، جب ساری کائنات مل جائے، انسان، چوپائے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، چمٹیاں، ساری کائنات مجھے بیک وقت پکارے، اپنی اپنی زبان میں پکارے، اپنی اپنی حالت کے لحاظ سے پکارے، اپنے اپنے مقصد کے لیے پکارے، میں ان سب کی پکاریں سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اور ان سب کو دے دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سوئی کو دریا میں ڈبویا جائے اس کے ناکے کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ اللہ کا ایسا علم ہے۔ تو پکارا کس کو جائے گا؟ اللہ کو۔ اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ذات ہے۔ بس میں ایک واقعہ آپ کو میرے ذہن میں آ گیا سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بیت اللہ کا طواف، یا کریم یا کریم، تلبیہ نہیں پڑھ رہا تھا، یا کریم کی صدائیں لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی کہنا شروع کر دیا یا کریم یا کریم۔ وہ مڑ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے اگر تیرا چہرہ معزز لوگوں والا نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی کے پاس جا کے کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما تعرف نبی کا، کیا اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ تعارف ہے اپنے نبی سے؟ کہنے لگا نہیں پہچانتا تو نہیں ہوں، لیکن میرا آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان ہے۔ پہچانتا؟ ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا نبی تیرے ساتھ مخاطب ہے، میں ہی تیرا نبی ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا شروع کر دیں اللہ کی، کرم کی، فضل کی۔ تو اللہ نے وہی بھیجی حضرت جبرائیل کے ذریعے کہ میرے نبی اس دیہاتی کو کہہ دے کہ کچھ اعمال بھی کرے، کچھ اعمال بھی صرف ہمارے رحم و کرم پہ نازاں نہ ہو، میں رحم تو کروں گا لیکن میرا حکم ہے اعمال بھی، میں اس کا حساب بھی کروں گا۔ جب نبی پاک نے دیہاتی کو یہ پیغام دیا تو وہ غصے میں آ گئے۔ اللہ کہنے لگا اللہ میرا حساب کرے گا، میں اللہ کا حساب کروں گا۔ صحابہ کرام جو وہاں موقع پہ صحابہ موجود تھے، نبی پاک کے ساتھ طواف کر رہے تھے، وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیسا بے باکانہ جملہ ہے کہ میں اللہ کا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا اگر اللہ میری خطاؤں کا حساب کرے گا میں اس کی معافی کا حساب کروں گا، اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب کرے گا میں اس کی مغفرت کا حساب کروں گا، اگر اللہ میرے بخل کا حساب کرے گا میں اس کی سخاوت کا حساب کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، رو پڑے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم نے وہی بھیجی۔ اب دیکھو اپنے بندے کے ساتھ محبت اللہ کی۔ فرمایا میرے پیغمبر اس دیہاتی کو کہہ دیں لا یحاسبنا ولا نحاسبہ وہو رفیقک فی الجنہ،
یہ ہمارا حساب نہ کرے، ہم اس کا حساب نہیں کریں گے، میں نے اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا اور جنت میں آپ محمد الرسول اللہ کا ساتھی بنا دیا ہے، یہ آپ کے رفقا میں شامل ہو گئے۔ تو دعا اور پکار یہ صرف کس کو غیب، یہ ما فوق الاسباب کی بات ہو رہی ہے، ما فوق الاسباب، جہاں اسباب نہ ہوں۔ آپ ٹیلی فون کے ذریعے ایک بندے سے کراچی میں بات کر رہے ہیں، اس کو آواز دے رہے ہیں، وہ سن، یہ علم غیب نہیں ہے، اس کے منافی نہیں۔ ما فوق الاسباب، جہاں انسانی اسباب ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، وہاں اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ ما فوق الاسباب، پکارے سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور چوتھی قسم شرک کی شرک فعلی ہے، یعنی ایسے کام کرنا جن سے شرک ہو، غیر اللہ کے نام بھی نظر نیازیں دینا، وہاں جا کے دیگے رکھ کے آنا، بکرے دے کے آنا، مرغے دے کے آنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں الہ اس لیے ہوں کہ ساری کائنات کا علم رکھنے والا میں اللہ، میں الہ اس لیے ہوں کہ ساری کائنات کے نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا میں اللہ، میں الہ اس لیے ہوں کہ ساری کائنات کی پکاریں سننے والا میں اللہ، اور میں الہ اس لیے ہوں کہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ، میں الہ، تو ساری چیزوں کے اندر سے حصے نکالنے کے لائق بھی میں اکیلا اللہ۔ اگر ان میری صفات میں شرک کرو گے تو پھر مشرک کی سزا کیا ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سمجھ کر پھر اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔